اس کا نام ملت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ آج سیاستیں یہ چاہتی ہیں کہ علماء کو لگام لگا دو، سیاستیں یہ چاہتی ہیں کہ علماء کو لگام لگا کے گھروں میں قید کر دو، سیاستیں یہ چاہتی ہیں جو ترقی کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کرو۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے۔ ہانگ کانگ میں آج ختم نبوت کانفرنس ہے، جس میں انشاءاللہ اتوار والے دن کو کانفرنس ہوگی، جس میں انشاءاللہ انڈیا سے آئے ہوئے علماء بھی ہیں اور میرے جیسے نالائق پاکستان سے بلائے گئے ہیں۔ تو مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ان بڑے علماء سے مجھے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ تو ابھی جو میں نے آن لائن ہوا ہوں وہ مولانا شاہ عالم صاحب کے تھوڑے سے تعارف کے لیے کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں یہ ہوتے ہیں اور ختم نبوت کے امیر ہیں، پورے ہندوستان کے ختم نبوت کے امیر ہیں، تو ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو میں تھوڑا سا حضرت سے جو ہے میں جب تک جان رہے یہ اپنا ایمان رہے، صدا رہے یہ ہم کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان۔ آن لائن مسابقہ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں اس کی رمضان سے پہلے، جیسے جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں اسکول کے بچوں کی اس وقت میں۔ ہاں، یہ پہلے سے ہی تجویز کرنا پڑتا ہے۔ اسکول کی چھٹیوں میں بچوں کا، جیسے گرمی کی جو چھٹیاں رہیں گی اس میں آن لائن گوگل فارم کے ذریعے سمر کی جو ہے جی یہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا جی گرمیوں کی، آن لائن دیکھیں گے کوئی ایک آدھ اور شریک کر لیں، آن لائن ہے تو کہیں بھی رہے، کہیں بھی رہے گوگل فارم کے ذریعے سے، کہیں بھی رہے دنیا میں، کہیں بھی رہے بس گوگل فارم کے ذریعے سے پیپر فل کر دیں گے، پہلے تیاری کر لیں گے کتاب پڑھ۔ ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد۔ جب تک جان رہے یہ اپنا ایمان رہے، صدا رہے یہ ہم کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اسے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد،
ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد بات گئی بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر بات گئی بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد حق منوا کر چھوڑیں گے کہیے انشاءاللہ حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد السلام علیکم نہیں تھا تو آپ کے لیے 3 منٹ کا پیغام ریکارڈ کر کے بھیج دیا ہے. اس کا نام ملت کا دھڑکتا ہوا دل ہے. یہ ہے دارالعلوم دیوبند. آج سیاستیں یہ چاہتی ہیں کہ علماء کو لگام لگا دو. سیاستیں یہ چاہتی ہیں کہ علماء کو لگام لگا کے گھروں میں قید کر دو. سیاستیں یہ چاہتی ہیں جو ترقی کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کرو لیکن دین کی بات مت کرو. لیکن ہمارا ایماندار مسلمان یہ فیصلہ کرے گا کہ تم نہیں, تمہارا جو دجال اکبر ہے وہ بھی نکل کر کے آئے. تو یاد رکھو ایمان مجھے میرے خدا نے اپنے نبی کے ذریعے سے اتنا مضبوط دیا ہے کہ وہ بھی ہم کو بے ایمان نہیں بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دینی بھائیوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں اس میں جو لوگ ممبر ہیں وہ تو الحمدللہ ہے ہی, اللہ کا شکر ادا کرے. آج تحفظ ختم نبوت کا ممبر اپنے وقت اور اپنے مال کے اعتبار سے کون کون بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائے, یقین دلائے. آپ ہیں تحفظ ختم نبوت کے ممبر. ممبری کا سسٹم مولانا آپ کو بتا دیں گے. الحمدللہ مضبوط نظام بنایا گیا ہے. آپ سے اگر یہ علماء 100 روپے لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ایمان آپ کے بچے کو دیتے ہیں. آپ کا کوئی احسان ان کے اوپر نہیں ہے, ان کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ یہ 100 روپے لے کر کے آپ کے بچے کو اتنا مضبوط والا ایمان بنا دیں گے, اتنا مضبوط ایمان والا بنا دیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے بیگانہ نہیں کر سکتی ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا, میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا. الحمدللہ ہمارے تحفظ ختم نبوت کے ممبران میں اچھے اچھے منسٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ماسٹر بھی ہیں اور اے گریڈ کے آفیسر بھی ہوا کرتے ہیں, پولیس والے بھی ہیں, داروغہ بھی ہیں, سبھی ممبر بنتے ہیں. آپ سے بھی گزارش کروں گا جو سسٹم یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اپنے ایمان کے لیے, اپنی نسلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہو دیجیے گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند سالوں کے اندر ہمارا بچہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جائے پہلے ہمارا ہوگا بعد میں کسی اور کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عزم و ارادے پر مستحکم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب تک کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے, درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. جواب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں. سوال نمبر 5, فضائل صحابہ پر ایک حدیث سنائیے. جواب اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اس حدیث میں صحابہ کی محبت کو نبی سے محبت اور صحابہ سے بغض کو نبی سے بغض بتایا گیا ہے. Recite a hadith on the virtue of companion.
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. Fear from Allah concerning my companions. Don't criticize them after me. The one who loves them, he does so because he loves me, and who hates them, he does so because he hates me. According to this hadith, the love hate for the Prophet ﷺ is a result of love hate for the Prophet ﷺ. Question number 4. When was Friday prayer made obligatory and where was it performed first? Friday prayer was made obligatory on 12th Rabiul Awwal of first year of Hijrat. It was first performed in the locality of Bani Salim in Medina city. Question number 5. Who are prophets and messengers? Prophets and messengers are the human beings chosen by Allah Almighty to carry His message to His servant. اور عقیدہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تمام اعمال باطل ہے. آج بڑے چھوٹے بچے بچیاں سب آج اگر ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم گمراہی سے بچ نہیں سکیں گے. اچھے اچھے ڈگریاں والے فرمانی قرآن و حدیث سے دور رہیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم دو چیزیں مضبوط پکڑو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اور اگر اس سے دور رہو گے قرآن اور اسلامی تعلیمات سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے, تو پھر ڈگریاں ہماری ہمیں گمراہی سے بچا نہیں سکتی. کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں. خیر ابھی حضرت مجھے پوچھ رہے تھے کام کیسا چل رہا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اسکولوں میں, مکاتب میں, مدارس میں, گلی کوچوں میں ماشاءاللہ بیانات ہو رہے ہیں, لوگ بیدار ہو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں بچے. یہ ترقی چل رہی. علماء کرام جانفشانی کے ساتھ بڑے محنت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. ہمارے اکابر جو نگرانی کر رہے ہیں اور فکرے دلا رہے ہیں, اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ قادر ہم پر قائم و دائم فرمائے. بس یہ آخری بات میں ضرور کہوں گا, جتنی آپ بیٹھے ہیں اور میری ماں بہنیں بھی بڑی تعداد میں ہیں اور جن کے بچے, ہر بچے کا عقیدہ درست ہو, اس کی ہم فکر کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے. تحفظ ختم نبوت کے زیر انسلام مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا اور اس کا آج جلسے تقسیم اسناد کا یہاں انعقاد کیا گیا ہے. اس میں موجود نہایت ہی احترام اور اکرام کے لائق معزز مہمانان ذی وقار علماء کرام, ہمارے بزرگ, ہمارے روحانی رہبر, جلسے میں شریک تمام ہی سامعین, والدین حضرات و خواتین, عزیز طلباء, سب سے پہلے میں ادارہ حاضہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حرف تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نہج پر طلباء اور طالبات کے درمیان اس ایک منفرد اور بہت ہی زیادہ ضروری نقطے کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ کی. کئی مخالفت اور کئی مشکلات کے باوجود بھی آپ نے اس ارادے کو اور اس کام کو قبول کیا. بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا محترم عبد الرحیم مولانا صاحب کا اور آپ کے رفقا کا کہ آپ نے اس نقطے کو پکڑ کر ہم سے بھی کام لینے کی کوشش کی, ہم کو بھی اس کا حصہ بننے کی سعادت بخشی, موقع دیا. اس کے لیے میں آپ کے لیے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے اور آپ کو خوش و خرم اور شادماں رکھے, خیر وافیت سے رکھے. اور جن طلباء اور طالبات نے اس مقابلے میں اس ادارے کے منعقد کیے گئے الگ الگ مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی کوششوں کو پیش کیا, ان کو مبارکباد. جیتنے والوں کو بھی مبارکباد اور جو جیتنے سے رہ گئے ان کو بھی آگے کے لیے دعائیت. اللہ تعالیٰ ان کو آگے دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی سے سرفراز کرے. اس ادارے کے تعلق سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے نے ہمارے اسکول کو ایک مثال بنانے کی کوشش کی اور اس کا ایک موقع ہم کو دیا کہ اس اسکول کے ذریعے بہت سارے ایکٹیویٹیز لے کر ہم دوسروں کو بتا سکیں گے کہ یہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں اور یہ کیے جاتے ہیں. اور آپ نے اس اسکول کو, ہمارے مدرسے کو چنا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. مولانا کی قیادت میں, آپ کی نگرانی میں, آپ کی کوششوں سے الگ الگ اسکولوں کے طلباء اور طالبات کے درمیان دینیات کا یوم میلاد النبی کے موقع پر
ایک بہت بڑا مقابلہ منعقد کیا گیا تھا، تقریباً 1600 طلبہ اور طالبات نے اس میں حصہ لیا تھا. اس مقابلے میں بھی کتاب کے ذریعے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی سیرت کو کوشچن آنسرز کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی. اور ایک بات خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے میں مولانا اور آپ کے ساتھی مہینہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ الگ سیشنز کرتے ہیں اور ان کو اس نقطے پر اور اس کے کئی الگ الگ موضوعات پر روشنی ڈال کر ان کے ذہن و دل کو منور اور مستفیض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے مجھے یہاں بلا کر آپ کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا. اس بابرکت اور بہت زیادہ مفید اور کارآمد جلسے میں شریک ہونے کا موقع دیا اور مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. اس کے لیے حرف تشکر پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سر نے اپنے عمدہ انداز کے اندر تاثرات بھی پیش کیے اور مختلف نوعیت کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو کرنے پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مجلس کا اور اراکین کا شکریہ بھی ادا کیا. ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو جو ہے مستفیض فرمایا. تنافس المتنافسون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین، اس پروگرام کے ذریعے آخرت کا ایک عظیم سرمایہ ہمارے بچوں کے دلوں میں پیوستہ کر لیا گیا. ہر بچے سے ایگزام میں سوالات کیے گئے. بہت سارے بچے اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے شاید مکمل تیاری نہ کر پائے ہوں، لیکن کتاب کا جتنا بھی حصہ انہوں نے پڑھ لیا ہے انشاءاللہ آخرت کے امتحانات میں ناکام نہیں ہوں گے. ہم اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ عقائد کے بگاڑ سے بچ جائے اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. مجھے خود تاثرات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بچے اس وقت اسٹیج پر آئے اور انہوں نے 5 سوالات کے جو جوابات دیے، اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا کہ بچوں نے انتھک محنت کی ہے اور مکمل تیاری کی ہے. میں اپنی طرف سے اور شہر کے تمام علماء کرام کی طرف سے ان بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جن بچوں نے اس پروگرام میں اعلیٰ نمبرات سے اور امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے. اور میرا اخلاقی فریضہ بھی یہ بنتا ہے کہ میں ان بچوں کا بھی حوصلہ بڑھاؤں جو اس پروگرام میں پیچھے رہ گئے ہیں. جب مجھے ایگزام کا موقع دیا گیا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ بہت سارے بچے 10ویں کلاس میں ہونے کی وجہ سے کما حق کا اس پر تیاری نہیں کر پائے. کچھ بچوں کے سفر درپیش تھے، اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھی تو تھوڑی غفلت ہو گئی، لیکن وہ بچے ہمت نہ ہارے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس میدان کے شہ سوار آپ ہی رہیں گے. جب بڑی جمپ لگانی ہوتی ہے تو پیچھے پڑنا پڑتا ہے. جتنا انسان پیچھے جاتا ہے اتنی بڑی چھلانگ وہ لگا سکتا ہے. تو اگر اس پروگرام میں ہمارے کچھ بچے پیچھے گئے ہیں تو ہمت نہ ہاریں. آپ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے گئے ہیں اور آپ کا احساس اگر آپ کو جگائے گا تو انشاءاللہ آئندہ جب یہ پروگرام ہوگا آپ نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے. یہ ہم سب کی دعائیں ہیں. اس لیے کامیاب ہونے والے بچوں کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں اور جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا حوصلہ بھی رکھنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیاوی پروگرام میں بھی ہمارے بچوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. اس پروگرام کو منعقد کرنے والے جتنے بھی علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ان کی عمروں میں زندگی میں ایمان اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.